نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آیات اللہ، آیات نشانی اللہ کی، نتلوہا ہم ان کو پڑھ کر سناتے ہیں، لمن المرسلین، لام البتہ من سے المرسلین بھیجے ہوئے۔ ترجمہ، یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں حق کے ساتھ، اور یقیناً آپ البتہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ پچھلے تقریباً 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا بیان کیا جو کہ بہت سارے اسباق پر مشتمل تھا۔ اس واقعے کو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا اور سنا دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو بڑی مختصر سی ہیں چند حقیقتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ بیان فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں سناتے ہیں، پڑھ اللہ کے احکامات تم تک پہنچاتے ہیں، یہ سب کوئی ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ فرمایا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے پہنچایا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہی ہے، یہ اللہ کی آیات ہی ہیں۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، خام خواہ کی کہیں اپنی تباہی اور بربادی نہ مول لے بیٹھنا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے دشمنی کرنا یہ اللہ کی آیات کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ ہیں ہی اللہ کی آیات جو آپ پڑھ کر سنایا کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انعام 7ویں سپارے میں کہ میرے پیغمبر آپ گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، یہ لوگ جو بظاہر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں یہ آپ کی تکذیب نہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اگر آپ کی تکذیب انہوں نے کرنا ہوتی تو پہلے 40 سال انہوں نے کیوں نہیں کی؟ وہاں تو آپ کی تعریفیں کرتے رہے، آپ کے حق میں بیان دیتے رہے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں جمع کر کے خطاب فرمایا اس وقت پوچھا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہ میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تم بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟
تو تم نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ ہم نے بڑے تجربے کیے، ہم نے آپ کو سچائی پایا ہے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ حقیقت میں اللہ کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کی تکذیب کہاں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کی تکذیب ہے، یہ اللہ کی آیات کی تکذیب ہے۔ جو شخص جس کا نمائندہ ہوتا ہے، تکذیب بھی حقیقت میں اسی کی ہوتی ہے جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، جس کا وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہود و نصارہ، جس اللہ کو تم ماننے کا دم بھرتے ہو، حقیقت میں تم اسی اللہ کے ساتھ دشمنی لیے بیٹھے، اللہ کے ساتھ دشمنی لیے بیٹھے۔ جس طرح ہم پیچھے پہلے سپارے کے اندر پڑھ آئے ہیں، جب انہی یہودیوں نے یہ بات کہی کہ یہ قرآن مجید حضرت جبریل امین لے کر آتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ بھائی تم کیوں نہیں مانتے جبریل امین کو؟ کہنے لگے کہ ہماری جو بستیاں ہیں وہ جبریل امین نے ہی تباہ کی ہیں نا، تو اس واسطے یہ ہمارے حق میں کبھی بہتر نہیں ہے، تو قرآن بھی جبریل امین لے کر آ رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہی بات فرمائی، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا جو دشمنی اللہ کے ساتھ کرے، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ کرے، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ کرے، جبریل و میکائیل کے ساتھ کریں، حقیقت میں یہ اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا کافر ہے ایسا بندہ۔ کیوں؟ جبریل امین خود نہیں، اللہ کے حکم سے آیات لے کر آتے ہیں، اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، خود کیسے آتے ہیں؟ تو جبریل امین کو نہ ماننا یہ بھی اللہ کو نہ ماننا ہے، اللہ کو نہ ماننا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو نہ ماننا حقیقت میں اللہ کی آیات کو نہ ماننا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو کچھ سنا رہے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی آیات ہیں، یہ سمجھنا۔ نتلوہا علیک بالحق، دوسری چیز اس آیت میں اللہ نے یہ فرمائی کہ اس قرآن مجید میں جو اللہ کی آیات کا مجموعہ ہے، اللہ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے وہ حق بیان فرمایا ہے، باطل کا تو اس میں شائبہ تک نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، فرمایا کہ اس قرآن مجید میں باطل تو کسی طرف سے گھس ہی نہیں سکتا، داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس میں باطل کو داخل ہونے ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کرتے ہیں۔ کوئی شخص یہ چاہے، کوئی ادارہ یہ چاہے کہ اس قرآن مجید کے اندر گڑبڑ کرا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زبر زیر کوئی نہیں تبدیل کرا سکتا، زبر زیر بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ دنیا کے اندر کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ایک عرصہ دراز قرآن مجید پر پابندی رہی۔ آپ روس اور ان علاقوں کو دیکھ لیجیے، لیکن قرآن مجید کی تعلیم وہاں پر بھی نہیں رکی، وہاں پر بھی نہیں۔ جب پابندی ختم ہوئی، پہلے ہی دن ہزاروں لوگ سامنے آ گئے جو قرآن مجید کے حافظ تھے۔ کیا ہے جس کو قرآن مجید یاد ہے وہ سینہ بسینہ دوسرے کو یاد کرا رہا ہے۔ سبزی والا سبزی بیچ رہا ہے، جو سبزی لینے آتا ہے سبزی لیتے لیتے قرآن مجید کی آیت بھی یاد کر جاتا ہے۔ ہزاروں حافظ موجود۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جسے اللہ دین کی نسبت عطا فرما دیتے ہیں۔
ورنہ یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ تو محفوظ رہیں گے ہی رہیں گے۔ انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے، قیامت کی صبح تک رہنا ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم حفاظت کر رہے ہیں، جو بیان کیا جا رہا ہے سراسر حق ہے، اس لیے اس حق کو ماننا ہے اور اس حق کی پیروی کرنی ہے، اور اپنی تمام چیزیں اس قرآن مجید کے مطابق اور موافق کرنی ہے، کیونکہ حق وہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ حق وہ ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے جب قرآن پڑھنا ہے تو یہ نہیں میں اپنا ایک ذہن بنا کے بیٹھ جاؤں، قرآن مجید کی آیات کو ذہن پر فٹ کرتا چلا جاؤں، اس پر فٹ کرتا چلا جاؤں۔ یاد رکھیے کبھی ہدایت نہیں ملے گی جب قرآن کے سامنے بیٹھے، قرآن مجید کے طالب علم بن کر بیٹھیں، خالی ذہن ہو کر بیٹھیں کہ اے اللہ یہ آپ کی کتاب ہے، اللہ نے اے اللہ آپ نے اپنے سچے نبی پر نازل کی ہے، اور جو کچھ اس میں نازل کیا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اے اللہ مجھے بھی یہ حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگیں، پھر دیکھیے انسان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی اور انسان کے عمل کی بھی اصلاح ہوگی۔ سب چیزوں کو قرآن مجید کے مطابق کرنا ہے، نہ کہ قرآن مجید کو باقی چیزوں کے مطابق کرنا ہے۔ اصل اور بنیادی چیز وہ اللہ کا قرآن ہے۔ احادیث بھی آئیں گی تو ان کی تشریح قرآن مجید کے مطابق، اس کے مطابق ہوگی۔ قرآن مجید نے ایک جگہ ایک چیز بیان کر دی، دوسری جگہ وہ چیز بالکل مختصر طور پر بیان کی، وہ جو اللہ نے تفصیلاً بیان کی وہاں پر بھی وہی معتبر ہوگی، وہاں پر بھی وہی معتبر ہوگی۔ تورات و انجیل والوں سے فرمایا کہ تم نے اپنی کتابوں میں بڑی تبدیلی کی ہے، بڑی گڑبڑ کی ہے، یاد رکھو اب حق وہ نہیں رہی، حق یہ رہی جو کچھ اللہ نے اس میں بیان کیا ہے، تمہیں اپنی تورات اور اپنی انجیل اس قرآن کے موافق کرنا ہوگی، اس کے مطابق کرنا ہوگی۔ نہ یہ ہے کہ جی تورات میں ایسا لکھا ہے، آج بھی مسلمان حوالے دیتے ہیں بھی اگر قرآن کے مطابق اس کا حوالہ ہے، قرآن کے مطابق اس کی تعلیمات ہیں، بسط احترام قابل قبول ہیں، اور اگر تورات و انجیل یا کسی اور کی کوئی بات قرآن مجید کی آیات سے ٹکراتی ہیں تو ان میں سے کسی کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کسی کو قبول نہیں کیا جا سکتا، جبکہ تورات اور انجیل دونوں آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے آسمان سے نازل کی ہیں۔ اگر ان کی کوئی بات اس قرآن کے مخالف قابل قبول نہیں ہے تو میری اور تیری لکھی کتابیں وہ قرآن مجید کے مقابلے میں کسی کام کی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، بہت بڑے صاحب علم ہوں گے، سب کچھ ہیں، لیکن اگر قرآن مجید کے موافق لکھیں گے تبھی وہ قابل قبول ہوگا، تبھی موافق ہوگا۔ نتلوہا علیک بالحق، فرمایا ہم آپ کو جو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ سراسر حق ہے، سراسر حق ہے بالحق۔ اور اس میں قرآن مجید کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کی۔ فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے نا ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے ہو، آپ اسے پڑھتے ہو، یہ صرف ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک کتاب لکھوا کے تمہیں دے دی، ایمان والوں کو دے دی، مسلمانوں کو دے دی کہ تم پڑھتے رہا کرو۔ فرمایا نہیں، قرآن مجید وہ کتاب ہے نتلوہا، ہم خود اس کو تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے اسے تلاوت کیا ہے، تلا یتلو تلاوہ، نتلوہا علیک بالحق، ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ جبریل امین ہم سے لے کر آتے ہیں اور جبریل امین آ کر آپ کو اس کی تلاوت سناتے ہیں، اللہ کے نبی بھی تلاوت کرتے ہیں، جبریل امین بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کا تو کلام ہے، یہ تو کلام ہوتا ہی وہی ہے جس کو انسان تلفظ کرتا ہے، بولتا ہے، تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا تلاوت کردہ ہے، یہ اللہ کا تلاوت کردہ ہے۔
کیا ایمان والے کی شان کہ جس زبان سے وہ غلط باتیں بھی کرتا رہتا ہے، خلاف حقیقت بھی بول جاتا ہے، جھوٹ بھی بول جاتا ہے، رب العالمین کا وہ کلام جو اللہ نے تلاوت کیا ہے، اللہ نے کمال مہربانی کی کہ آپ کو اور ہمیں ان زبانوں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اجازت عطا فرمائی، اجازت عطا فرمائی ہے۔ نتلوها علیک بالحق۔ تیسری بات فرمائی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ جب یہ حالات و واقعات جو گزشتہ امتوں کے ہیں، آپ میں اور ان میں صدیوں کا فرق ہے، کئی سو سالوں کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا اپنی امت کو اور انسانوں کو ان چیزوں کا اطلاع دینا، ان کی اطلاع دینا، جبکہ آپ کہیں سے پڑھ کر نہیں آئے، آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ نے پڑھی ہو۔ فرمایا پڑھنا تو دور کی بات، ہم نے آپ کو نبی امی بنایا، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ لکھتے بھی نہیں ہیں، آپ تو اپنے سینے سے علم اوروں تک منتقل کیا کرتے ہیں، کہیں سے پڑھ کر نہیں آئے۔ اس کے باوجود ایک ایک واقعے کی، جس واقعے کی بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے وہ بالکل برحق ہے، ذرہ برابر ہٹی ہوئی نہیں۔ فرمایا یہی تو علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اور عظیم الشان پیغمبر ہونے کی۔ تو مکہ والوں سے بھی فرمایا کہ یہ سب چیزیں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس پر اللہ وحی نازل کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پکی ٹھکی بات ہے، اِنَّكَ یقینی بات ہے، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ پیغمبروں میں سے آپ بھی ایک پیغمبر ہیں۔ اور سورہ یاسین کے شروع میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، فرمایا ہمیں اس حکمت والے قرآن کی قسم ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اور یہود و نصارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ یہودیوں تم موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ کا نبی مانتے ہو نا؟ جی۔ عیسائیوں تم بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو نا علیہ السلام؟ جی۔ فرمایا جس طرح وہ اللہ کے نبی برحق تھے، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی گروہ انبیاء میں سے ایک فرد ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ان تمام پیغمبروں میں سے آپ بھی ہیں۔ صرف آپ ہیں ہی نہیں، آپ تو ان تمام کے سردار بھی ہیں، آپ تو ان تمام کے سردار بھی ہیں۔ تو اللہ نے یہ دوسرا سپارہ جو یہاں پر مکمل ہو رہا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اس بات پر مکمل ہو رہا ہے۔ اور ہم نے جب یہ سپارہ شروع کیا تھا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی سے سپارہ شروع ہوا تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے کہ بیت المقدس ہے۔ فرمایا یہی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اپنے من کی کون مانتا ہے اور ہمارے نبی کی کون مانتا ہے۔ فرمایا یہی تو ہم نے دیکھنا، اس لیے تو قبلے تبدیل کرائے نا کہ جو میرے نبی کی پیروی کرے گا حقیقت میں ایمان والا وہی ہوگا۔ تو اسی سے بات شروع کی اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے سپارے کو ختم فرمایا۔ پروردگار عالم ایسے عظیم الشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت بھی نصیب فرمائے اور آپ کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے نتلوها علیک بالحق، اللہ ہمیں قرآن کا بھی سچا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔